وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں حقوق العباد موضوع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سے قبل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جس طرح والدین کے لیے اولاد پر حقوق ہیں، ایسے ہی والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں۔ چوتھی ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ جب رحم کے اندر بچہ پل رہا ہو، پرورش پا رہا ہو، تو والدین اللہ رب العزت سے صالح اور نیک اولاد کی دعا کریں۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعہ کو قرآن مجید کی متعدد آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت سے اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے صالح اور نیک اولاد عطا فرما۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش فرما رہے تھے، جب ان کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان لک ھذا، کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت من عند اللہ، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، کہا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ وہ اللہ، وہ پروردگار، وہ رب العالمین جو بغیر موسم کے اپنی ایک بندی کو پھل عطا کر سکتا ہے، وہ اس بڑھاپے میں اور اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ فوراً اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد میں دعا کرتے ہوئے کہا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب تو مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ ذریت اولاد عطا فرما، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو ہمیں اور والدین کو چاہیے کہ ہم اپنے لیے صالح اور نیک اولاد کی دعا کریں۔ یہ ذمہ داری ہے، اور اسلام نے ہمیں اس کا درس دیا ہے اور یہ سکھلایا ہے کہ ہم اپنے لیے صالح اور نیک اولاد کی دعا کریں اور اس کی تمنا کریں۔ اسی طرح جب بچے کی ولادت کا وقت آئے، پیدائش سے لے کر کے 2 سال تک والدین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ پیدائش سے لے کر کے 2 سال تک میں پہلی ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو وہ اپنے تمام احباب کو خوشخبری سنائیں، اور احباب کو چاہیے کہ وہ اس پر انہیں مبارکبادی پیش کریں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ رب العزت سے دعا کی اولاد کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سن لی، اور اس کے بعد میں فوراً یحییٰ نامی غلام اور یحییٰ نامی لڑکے کی بشارت دی۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرشتوں نے آ کر کے آواز لگائی اس حال میں کہ وہ محراب کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کہ اللہ تمہیں یحییٰ نامی بچے کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اسی طرح وہ سردار ہوں گے، اور اسی طرح اپنے نفس کو بھلی باتوں کے اوپر روکنے والے ہوں گے، اور نیک اور صالح نبی ہوں گے۔ تو یہ بشارت دی فرشتوں نے۔ تو اگر ہمارے گھر میں اولاد کی، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، ولادت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے احباب کو اس کی بشارت دینی چاہیے، اس کی خوشخبری دینی چاہیے،
اور احباب کو بھی چاہیے کہ اس خوشخبری پر انہیں مبارکباد پیش کریں۔ آپ دیکھیں کہ آج معاملہ کیا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے، لڑکے کی ولادت ہوتی ہے، تب تو ہم اپنے احباب کو خوشخبری دیتے ہیں، اس کے بارے میں بتلاتے ہیں اور بہت ساری خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ لیکن اگر بچی کی ولادت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم اس کو چھپائے رکھتے ہیں۔ یہ وہی طریقہ ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر پایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ اسی بیماری کے اندر مبتلا تھے، بچیوں کی پیدائش کو باعث عار سمجھتے تھے، ان کی پیدائش کو برا تصور کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بچیوں کو لے جا کر کے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ جہالت آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ بھی مسلم سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر ان لوگوں کے درمیان جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو کتاب و سنت کا شیدائی کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے اوپر بڑی خوشی مناتے ہیں، اور اگر بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو نہایت ہی چپ سادھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری سوچ جو ہے یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب احادیث کو پڑھیں گے تو کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کی پیدائش پر والدین کو کسی عظیم بات کا مژدہ سنایا ہو اور خوشخبری دی ہو۔ لیکن رہی بات بچیوں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے تعلق سے بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہیں، بہت ساری باتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے یہاں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، کھجور کا اس نے مطالبہ کیا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، وہ کھجور اٹھا کر کے میں نے اس عورت کے حوالے کر دی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ وہ عورت اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، بانٹتی ہے، اور اس کے بعد میں پھر وہ کھجور کے ٹکڑے اپنے بچیوں کے ہاتھوں میں تھما دیتی ہے اور اس کے بعد میں چلی جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں یہ دیکھ کر کے متعجب ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول، میرے سامنے اس طرح کا ماجرا ہوا ہے، اور میں نے اس طرح کی محبت ماں کے دل کے اندر دیکھی ہے بچیوں کے تعلق سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا؟ من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار۔ اے عائشہ، جو شخص ان بچیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، تو ایسی صورت میں پھر یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا پردہ ہوں گی، آڑ ہوں گی۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر ہمیں اس کے اوپر خوشی منانی چاہیے، اور ہمیں اس کے اوپر بددل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بچیوں کی ولادت پر یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من عال جاریتین، جس نے اپنے 2 بچیوں کی پرورش کی اور ان کی دیکھ بھال کیا، ان کو اچھا ادب سکھلایا، بالغ ہونے کے بعد پھر ان کی شادی کر دی، تو پھر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے بیچ والی انگلی اور اسی طریقے سے شہادت کی انگلی کو ملایا اور کہا جتنی قریب یہ دونوں انگلیاں ہیں اتنی ہی قریب کیا ہے ہم اور وہ ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ بچیوں کی پرورش اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن معیت حاصل ہوگی، اللہ کے رسول علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ نصیب ہوگا۔ لہذا ناظرین، اگر ہمارے گھر پہ بچی کی ولادت ہوتی ہے تو ہمیں اس پر غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کو ایک بہترین عطیہ اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت تصور کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے گھر پہ بچی کی ولادت ہوتی ہے تو ہم اس کی خوشخبری دیں، اور خوشخبری سننے والوں کو چاہیے کہ وہ والدین کو مبارکباد پیش کریں۔ اسی طرح
بچے کے والدین کی ولادت کے بعد والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو دودھ پلائیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک اگر وہ رضاعت کو پورا کرنا چاہتی ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ماں کو بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ماں کا دودھ یہ بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے اور ایک بچے کے لیے بڑا ہی بہتر اور عمدہ ہوتا ہے، اور آج طبی اعتبار سے بھی اطباء اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کے حلق کے اندر اگر کوئی چیز پہنچنی چاہیے تو وہ ماں کا دودھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دودھ اس بچے کو جتنی زیادہ طاقت پہنچاتا ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں۔ ڈاکٹر ولیم کہتے ہیں کہ علمی تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ماں کا دودھ ایک بچے اور بچی کے لیے جتنا فائدہ مند اور سود مند ہے اتنا کوئی اور دودھ نہیں۔ لہذا میں یہ کہوں گا ماؤں سے اور اسی طریقے سے ذمہ داروں سے کہ وہ اپنی اولاد کو ماں کا دودھ پلائیں تاکہ بچے کے اوپر ایک اچھا اور بہتر نتیجہ برآمد ہو، اس کے اوپر ماں کے دودھ کا ایک اچھا اثر پڑے اور وہ بچہ تندرست اور توانا ہو، آگے چل کر کے اس کے جسم کے اندر طاقت ہو، اور جب وہ پلے اور بڑھے تو ایسی صورت میں خوبرو اور اچھا بچہ معلوم ہو۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو دودھ پلائیں اور اپنے اس کو غذا دیں، اچھی غذا دیں، بہتر غذا دیں دودھ کی شکل میں، تاکہ وہ بچہ آگے چل کر کے تندرست اور توانا ہو۔ ناظرین، وقت ہو رہا وقفے کا، انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی و ایمانی اضاء قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ اسلامی و ایمانی اضاء ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اسی موضوع کو لے کر کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ والدین پر بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے اچھی غذا دیں، ماں اسے اپنا دودھ پلائے۔ اسی طرح 7ویں ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد ان کے کان میں اذان کہی تھی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ہمارے گھر پر بھی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہمیں بھی اس کے دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے۔ رہی بات اقامت کی، تو اس کے تعلق سے جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا صرف اذان کے اوپر اکتفا کیا جائے، یہ بہتر اور اچھا عمل ہے۔ اسی طرح والدین پر 8ویں ذمہ داری یہ لاگو ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا بہترین اور عمدہ نام رکھیں، اس لیے کہ بچوں پر نام کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر نام اچھے ہیں، بہتر ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اس کا بھی اثر ہوتا ہے، نام برے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھو۔ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عبداللہ و عبد الرحمن، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ و عبد الرحمن ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر
ان احب اسماءکم اللہ عبداللہ و عبدالرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر نام عبداللہ و عبدالرحمن ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کا نام بہتر رکھنا چاہیے، اچھا رکھنا چاہیے۔ ایسا نام رکھیں کہ جس کا معانی بہتر نکلتا ہو، اچھا نکلتا ہو۔ خاص طور سے انبیاء کے نام ہیں وہ نام رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ نام رکھیں۔ اگر بچی ہے تو صحابیات ہیں ان کا نام رکھیں، اور اسی طرح جو اور دیگر ہمارے اسلاف خواتین گزر چکی ہیں، نام ان کے بہترین رہے ہیں، وہ نام رکھیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ ایک اس کا حق بنتا ہے۔ اور شریعت نے بچوں کے غلط نام رکھنے سے روکا ہے، خاص طور سے شرکیہ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ عبد الشمس، عبد العزیٰ، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، یہ سارے نام رکھنے سے شریعت نے روکا اور منع کیا ہے۔ ہمیں اس سے احتیاط برتنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ تو والدین کی 8ویں ذمہ داری ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کا بہترین اور اچھا نام رکھے۔ 9ویں ذمہ داری ہے تحنیک کرنا۔ تحنیک کہتے ہیں کھجور یا کسی میٹھی چیز کو چبا کر کے بچے کے منہ میں ملنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ولد لی غلام فآتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی، میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کے ذریعے اس کی تحنیک کی۔ یہ دلیل ہے تحنیک کرنے کی۔ لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بخاری کے اندر اس حدیث کے نیچے حاشیہ لگا کر کے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کیونکہ اگر اس زمانے میں اس طرح کی اجازت دے دی جائے تو ایسی صورت میں شرک کا دروازہ کھلے گا اور لوگ شرک کی طرف مائل ہوں گے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کو خاص مان کر کے وہیں پر اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اور دیگر لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر نیک آدمی ہے تو اس کے پاس لے جا کر کے اس سے برکت کی دعا کروا سکتے ہیں، تحنیک کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح 9ویں ذمہ داری والدین کی ہے کہ بچے کے سر سے پیدائش کے وقت جو بال ہوتا ہے اس کو زائل کریں اور اس کے برابر چاندی صدقہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے ایک بکری کا عقیقہ کیا اور اس کے بعد میں کہا، اے فاطمہ تم اس کے سر کو چھیل دو اور اس کے سر سے جو بال نکلتا ہے اس کے برابر چاندی وزن کر کے صدقہ کر دو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے سر سے بال کو زائل کیا جائے۔ یہ گندگی کو زائل کرنا ہے، سر سے بال کو اتار کر کے، کہ تاکہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس کے سر پر جو گندگی ہوتی ہے اس کو زائل کیا جائے۔ بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بال کو اتارنے کے بعد اس پر زعفران ملنے کا حکم دیا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بچے کے بال کو اتار کر کے جو جانور ذبح کرتے تھے اس کے خون کو بچے کے سر پر لت پت کر دیا کرتے تھے، مل دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور منع کیا اور کہا کہ بال اتارنے کے بعد اس کے اوپر تم فلاں چیز رگڑ دو اور اسی طریقے سے زعفران مل دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے۔ اسی طرح والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کریں۔ یہ عقیقہ سنت مؤکدہ ہے، لہذا 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے گا، اس کے سر کا حلق کرایا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا۔ تو بچے کی ولادت کے 7ویں دن والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے عقیقہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتلایا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے آپ نے عقیقہ کیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کتنے جانور عقیقے کے اندر ذبح کیے جائیں گے، تو حضرت ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عن الغلام شأتان وعن الجاریۃ شأۃ، بچے کی طرف سے 2 بکری
اور بچی کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے گی۔ اور اگر کسی آدمی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے پاس 2 جانور کے ذبح کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک جانور بھی اس کی طرف سے ذبح کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حسن اور حسین کی طرف سے ایک ایک میڑھا آپ نے ذبح کیا۔ تو اس روایت کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر آدمی کے پاس 2 جانور بچے کی ولادت کے وقت ذبح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اسی صورت میں ایک جانور کے اوپر بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ نہ بہت ہی چھوٹا، اور اگر بہتر اور عمدہ ہو، بڑا ہو اور موٹا اور تازہ ہو تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ذہن کے اندر رہے ظاہری طور پہ اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں پایا جانا چاہیے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کریں۔ ناظرین کرام، اسی طرح والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کا ختنہ کریں۔ یہ ختنہ سنت انبیاء میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سنت انبیاء میں سے 5 چیزیں ہیں: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط۔ اللہ کے علیہ وسلم نے کہا ختنہ کرنا، لوہا استعمال کرنا، مونچھ تراشنا، ناخون کاٹنا اور اسی طرح بغل کے بال اکھاڑنا۔ بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح خبر ہوئی اسی طرح آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اس کے بارے میں بتلا دیا اور اپنے صحابہ کرام کو اس کے بارے میں خبر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا ختنہ 80 سال کی عمر میں کیا۔ تو اگر ہمارے گھر پر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم بچے کا ختنہ کریں۔ ختنہ کرنے کا حکم اسلام نے کیوں دیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ کس طرح؟ انسان جب پیشاب کرتا ہے اور ختنہ نہیں ہوا ہوتا ہے تو پیشاب کا آخری قطرہ اس کے اندر پھنس کر کے رہ جاتا ہے اور اس کے بعد میں پھر اس سے سوزاک کی اور اس کے علاوہ اور دیگر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر جلن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح طبی نقطۂ نظر سے ختنے کے بعد انسان اور عورت کا جب ملاپ ہوتا ہے تو جماع کے وقت ختنے کے بعد انسان کو جو سرور اور اس طریقے سے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے وہ بغیر ختنے کے نہیں ملتی ہے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ ایک تو انسان بیماری سے محفوظ رہتا ہے اور دوسرے شریعت نے طبعی طور پر اس کو جو سرور حاصل کرنے کا اور لذت حاصل کرنے کی اجازت دی ہے اس کو وہ چیز مل کر کے رہتی ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا ختنہ کریں۔ اسی طرح والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو برے ماحول، بری صحبت اور فاسد خیالات سے دور رکھیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بری صحبت کی تصویر کشی کرتے ہوئے بیان فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو زمین بہتر ہوتی ہے وہ اپنی جو پیداوار ہے وہ بہتر نکالتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار ہوتی ہے، اس سے ناقص پیداوار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہمارے بچے غلط صحبت اختیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر آگے چل کر کے ان کی زندگی ان کے لیے ضرر رسا اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ تم اگر صحبت اختیار کرو تو مومن آدمی کی، نیک آدمی کی، اچھے آدمی کی، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی آدمی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کی ایک مثال بیان کی ہے جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے اور لوہار کے مانند ہے۔ خوشبو بیچنے والا، اس کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ عطا کر دے گا، کچھ دے دے گا،
اور یا تو آپ اس سے خرید لیں گے یا اسی طریقے سے آپ اس سے کچھ خوشبو محسوس کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ لوہار کے پاس جائیں گے تو یا تو اسی طریقے سے اس کی چنگاری اڑ کر کے آپ کے کپڑے کو، آپ کے جسم کو جلا دے گی، اور یا تو اگر جلائے گی نہیں تو اس کی جو بدبو ہے آپ کے ناک کے اندر پہنچ کر کے آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ کہا اچھے اور بہترین ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ہے۔ لہذا دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے بچوں کے ساتھ لگائیں، ان کو برے ماحول سے دور رکھیں اور فاسد خیالات سے دور رکھیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج ہم والدین اسے بہت ہی پہلو تہی اختیار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ محلے کے اندر کس طرح بچے رہ رہے ہیں، کس طرح نہیں رہ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پرکھیں، دیکھیں کہ ہمارا بچہ کن بچوں کے ساتھ جا رہا ہے، برے لوگوں کے ساتھ یا اچھے لوگوں کے ساتھ۔ اگر ہم اس کے اوپر دھیان دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ آگے چل کر کے بہتر راستے کے اوپر ہوگا۔ ناظرین، اب وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني